پروگرام میں ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ویلکم بیک. پروگرام پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو ہماری خواتین گھر سے نکلتی ہیں اور گھر تک واپس آنے تک ان کے کیا مسائل تھے. یہ تو ہو گئی ایک شہری گفتگو. اب ہم چلتے ہیں اپنے رورل ایریا کی طرف جو کہ ریموٹ ایریاز ہیں ہمارے. وہاں کی خواتین کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. یوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مٹکے اٹھا اٹھا کے پانی بھرنے بھی جا رہی ہیں, بٹوں میں کام بھی کر رہی ہیں, لیکن جہاں تعلیم کی بات آتی ہے وہاں پر ان کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی ہے. بالکل ایسے وہاں پہ رورل ایریاز میں مردوں کو زیادہ پرائرٹی دی جاتی ہے, عورتوں کو صرف ایک گھریلو کام کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے, نہ ان کو کوئی پڑھائی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ رورل ایریاز میں پہلے تو یہ کہ اگر تو سکولز ہیں, گورنمنٹ سکولز ہیں, اس پہ بھی آپ کو کوئی تعلیم کا اتنا رجحان ہے نہیں وہاں پہ. اور وہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں رورل ایریاز کے تو کمپیریٹیولی اگر شہر کی طرف دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی اس ایز سچ کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی لوگوں کی کہ ہم کہیں کہ یہ بلیسڈ ہیں ہم بہت سے لحاظ سے کمپیئر کریں ان کے لحاظ سے. تو لیکن وہاں کے لوگوں میں عورتوں کو ایک اسی طرح مینٹالٹی چلتی آ رہی ہے, کم تر سمجھا جاتا ہے, اور گھروں کے کام اور بات پٹائی اور بس اس کو ایک چار دیواری تک محدود کرنا ہی ان لوگوں کا ایک ایلیمنٹ بن گیا ہے. یہ ایک بہت ہی المیہ ہے پاکستان کا. سچ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نارملی دیکھا جاتا ہے کہ جب لڑکی کی ایجوکیشن کی باری آتی ہے تو اس میں ہوتا ہے نہیں اس کی شادی بھی کرنی ہے, اس کا ہم نے اتنا خرچ رکھا ہوا ہے. زیادہ تر ہم لڑکے کی ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں, خواتین کی ایجوکیشن پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. حالانکہ آج پاکستان میں پائلٹس بھی ہیں, انجینئرس بھی ہیں اور بہت بہترین ڈاکٹرس بھی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں ہم لوگ تو اچھے سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں, لیکن اگر چھوٹے شہروں کی بات کی جائے تو وہاں پہ لڑکیوں کو جو ہے وہ پیچھے رکھا جاتا ہے, لڑکوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور ہر چیز کے حوالے سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں بس گھریلو کام سیکھ لیں, یہ ان کے لیے کافی ہے, اور ان کو گھروں تک ہی محدود رکھا جاتا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کیونکہ اس سے ٹیلنٹ دب جاتا ہے. آپ کیا کہیں گی کہ ٹیلنٹ کے حوالے سے کس طرح لڑکیوں کو روکا جا رہا ہے اور لڑکیاں کس حد تک پاکستان میں آگے جا سکتی ہیں؟ دیکھیں ہماری 52% پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ ویمن ہیں, فیمیلز ہیں. تو اگر آپ لڑکیوں کو روکیں گے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے, لڑکیاں لڑکوں سے کسی بھی صورت کم نہیں ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں اپرچونیٹیز, جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. ان کو بتایا نہیں جاتا کہ ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں, کیا کیا وہ کر سکتی ہیں, جس کی وجہ سے ان میں اتنا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ کر سکیں. اچھا, ایک چیز اور جو دیکھنے میں ملی ہے بہت زیادہ, یہ میں آپ ہی سے کروں گی چونکہ آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں, کہ بھیڑ چال کا جو ماحول ہے پاکستان میں. میری دوست نے میتھس لیے تو میں بھی میتھس لے لوں, چلو. پھر پیچھے سے یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ بچیاں اکٹھی چلی جائیں گی, اکٹھی آ جائیں گی, اور یہ کہ زیادہ پیرنٹس کو پریشر نہیں لینا پڑتا ان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھیڑ چال کا ماحول ہے یہ بھی ٹیلنٹ کو دبا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل دبا رہا ہے, کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایک تو ان کو اپرچونیٹی مل رہی ہوتی ہے کہ چلو ہمیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے فیملیز کی طرف سے, کیونکہ موسٹ آف دا فیملیز یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری لڑکی گھر سے باہر جا رہی ہے, اکیلی جائے گی, وہ کیسے مینیج کرے گی سب کچھ. لیکن جب لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ ہماری فرینڈ بھی یہاں جا رہی ہے, چلو ہمارے پیرنٹس مان جائیں گے کہ ہم لوگ بھی پڑھ سکیں, کنٹینیو کر سکیں اپنی ایجوکیشن, تو اس کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان میں کیا کوالٹی ہے. ہر انسان ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر انسان میں ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں. آپ جب اپنے فرینڈس کو فالو کرو گے, دوسروں کو فالو کرو گے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو اپنی لائف میں کیا کرنا ہے. بالکل, سجل نے بہت بات کی, ایک اچھی بات کی ہے. میں اسی کو آگے بڑھاؤں گی. نمرہ, آپ بتائیے کہ جب آپ نکلی گھر سے اور آپ نے جو ایجوکیشن کے حوالے سے چوز کی اپنی فیلڈ, تو کیا ایسا آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا؟ جب چھوٹے ہوتے تھے تو تب یہی ہوتا تھا کہ جو دوست کہہ رہی ہے میں بھی ویسے ہی کروں, لیکن جیسے جیسے انسان وقت کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے, وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کو کاؤنسلنگ مل رہی ہے تو وہ چیز آپ کے لیے بہت پلس پوائنٹ ہے آپ کی لائف میں, آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرنے کے لیے, کہ اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں, میں اس چیز کو اگر لے کے چلوں گی تو میرے لیے یہ میرا فیوچر بہت اس سے برائٹ ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ فالو کرنا شروع کر دیں گے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائف میں کبھی بھی کوئی پازیٹیو لوگ بھی ملتے ہیں, نیگیٹو لوگ بھی ملتے ہیں. وہ آپ پہ کہ آپ نیگیٹیوٹی کو کتنا مینٹین کرتے ہو, پازیٹیوٹی کو کتنا مینٹین کرتے ہو. تو میرے ساتھ بھی لائف میں ایسا ہوا ہے, لیکن میں نے وہی کیا ہے جس میں مجھے لگتا تھا کہ میں کر سکتی ہوں. اچھا, آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے پریشر کی بات کی. پریشر پاکستانی خواتین بہت لیتی ہیں, کہ جو کوئی اس کا جو نئی جنریشن آ رہی ہے, کیا وہ بھی وہی ساری چیزیں فیس کر رہی ہے, یا اب ہمیں یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ تھوڑا سا سوسائٹی اوپن ہونے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں اس چیز پہ یہ کہوں گی کہ مطلب جو آنے والی جنریشن ہے ان کے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہو گئی ہیں. میرا کیا ہونی چاہیے؟ میرا تو خیال ہے ابھی بھی اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے. یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایڈمیشنز دے دیتی ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹی کا کلچر آ چکا ہے.
कंपैरेटिवली अगर वुमेन की बात करते हैं तो वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज पहले से निस्बत अब ज्यादा है कि अगर इसी तरह वुमेन को अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं तो मुझे लगता है कि औरत जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत रोशन सितारा बन सकती है. बिल्कुल. अच्छा सजल, मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी अपना यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया हुआ है, आप पढ़ रही हैं, आपके बहुत ज्यादा ख्वाब होंगे जो आपने पूरे करने हैं. 4 साल आपको जॉब ना मिली तो क्या डिमोरलाइजेशन हो जाएगी, क्या होगा आपके साथ अगर आपको जॉब ना मिली फ्यूचर? मेरी तो फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट है, दे आर रियली सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं डिमोरलाइज होंगी इस लिहाज से, क्योंकि इंसान को लाइफ में कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए. जब तक आप कोशिश करते रहोगे तो अल्लाह आपके लिए रास्ते खुद खोलता जाता है. क्या आप लोग ये सोच के भी घर से निकलते हैं कि भाई मेरा भाई जाएगा तो उसको भी यही सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी, या खवातीन को उससे 2 कदम आगे चीजें फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल ऐसा ही. अगर उस चीज को देखा जाए कि मेरे भाई को जो है मेरा भाई जो है वो वही चीजें, वही अपॉर्चुनिटीज फेस कर रहा है, तो उस लिहाज से जो है थोड़ा बंदा हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाएंगी. लेकिन मुझे जो है उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज टाइम फ्रेम के लिहाज से बताया ना कि उसको, जैसे कि आपके भाई को, आपका भाई एग्जैक्टली निकलता है घर से, उसको 2 साल जॉब नहीं मिलती, तो क्या घर वालों का बिहेवियर उसके साथ क्या होगा और आपके साथ क्या होगा इस हवाले से? इस लिहाज से हम देखें तो मेरा ख्याल है कि औरतों को जो है वो फैमिलीज की तरफ से ये कहा जाता है कि जी आपने जॉब करनी है तो अपने लिए करनी है. लेकिन अगर मर्द को देखा जाए तो उसको ब्रेड विनर समझा जाता है हमारे यहाँ, कि उसने घर चलाना होता है. तो इस चीज़ का इफेक्ट मर्द पे ज्यादा होता है मेरे लिहाज से, औरत पे इतना इफेक्ट नहीं होता उस चीज़ का. बिल्कुल. जॉब्स का इफेक्ट इतना औरतें इतना कमा के घर में दे भी नहीं रही होती, ज्यादातर अपना टाइम पास कर रही होती. लेकिन बहुत जगह ये भी देखा गया है कि लाइफ में ऐसी चीजें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं कि औरत को कमाना पड़ता है. भाई छोटे हैं या खुदा न करे किसी का हस्बैंड मर गया है, बच्चे पालने हैं, कोई खवातीन ऐसी होती है जिनको कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, उनके लिए क्या हालात हैं? मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा है कि जो डाइवोर्स्ड हैं, जिनके हस्बैंड में उनको सेपरेशन हो गई, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो औरतें निकलती हैं. इसीलिए कहते हैं कि औरत अगर जब तालीम हासिल करती है, औरत को आप पढ़ाते हैं तो वो आपकी आने वाली नस्लों को संवार देती है. अगर औरत पढ़ी लिखी है तो उसके लिए कभी मुश्किल नहीं होगा कि वो बाहर निकल के कमाए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर उनकी अच्छी परवरिश करना चाहती है. हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल्स है. निगार जोहर हमारी बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे आएंगे. उनका ताल्लुक पी से KPK से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो वुमेन सोसाइटी में बेहतरीन एग्जाम्पल है जो हम उनको देख के उनके नक्शे कदम पे उनको फॉलो कर सकते हैं. जी बिल्कुल. हमें भी हमेशा कामयाब खवातीन को फॉलो करना चाहिए ताकि अपने ड्रीम्स को पूरा किया जा सके. एक चीज ये बताइएगा कि आजकल मीडिया का ट्रेंड बहुत ज्यादा है. जो भी लड़की आएगी वो कुछ बनना चाहेगी तो जी हमें एंकर बना दे, जी हमें न्यूज रीडर बना दे. तो क्या न्यूज रीडर बनना बहुत आसान है? आए, पढ़ा और चले गए? क्योंकि एंकर बनने में, जर्नलिस्ट बनने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आगे निकलने के लिए. तो और दूसरा ये भी मेरा जो मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या मीडिया जो है, न्यूज मीडिया, ये शोबिज़ का अल्टरनेट लोगों ने समझ लिया पाकिस्तान में? लोगों ने आजकल जो है ना मीडिया को बहुत लाइट ले लिया. इस तरह लाइट ले लिया कि कोई अगर कामयाब नहीं है ना, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो कहते हैं चलो जी मैं मास कम्युनिकेशन कर लेता हूँ. तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि मीडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ as such is not a part of showbiz, ठीक है. लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो आप सुनते हैं शोबिज में आपने फेस किया. तो इस लिहाज से न्यूज कास्टर और न्यूज एंकर मेहनत हर चीज में बराबर की लगती है. आप जितना गुड़ डालोगे वो उतना मीठा होगा. तो इसमें ये है कि मेहनत हर चीज में बराबर लगती है. एंकर बनने में आपको ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, रिसर्च वर्क इकट्ठा करना पड़ता है. और न्यूज कास्टर में आपको न्यूज पढ़नी पड़ती है, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रॉपर मेहनत करनी है, उसको पढ़ना है, उसको टोन को, अपनी आवाज को उस चीज में लाना है कि वो अगला सुनने के लिए मजबूर हो जाए. अच्छा, ये तो हो गया कि करियर काउंसलिंग की बात होगी. अब आप मुझे ये बताइएगा कि देखिए बहुत सारी फील्ड्स हैं. खवातीन सिंगिंग करना चाहती है, नहीं कर पाती, क्योंकि आई एम श्योर पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है. पाकिस्तान में खवातीन ड्रामाज में जाना चाहती है, नहीं जा पाती, या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में नहीं काम कर रही. इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह हमारे यहाँ है क्योंकि फैमिली की तरफ से आपको बैक एंड नहीं होता, उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं होती. हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो ये समझती हैं कि फीमेल्स के लिए बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग है. जी, वो टीचिंग करेंगी 9 से 12, 9 से 2 बजे तक नौकरी करेंगी, उसके बाद घर आ जाएंगी और घर भी देखेंगी. आप अगर ये देखें कि बाकी प्रोफेशंस में आपको पूरा दिन देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसमें आप उतना घर को जो है वो नहीं देख सकते हो. तो हमारे यहाँ लड़कियों को जो है वो इस लिहाज से मोटिवेट नहीं किया जाता कि आप टीचिंग के अलावा बाकी सारी फील्ड्स में भी जाओ.
اچھا یہ بھی بات آپ نے بالکل وجہ فرمائی کہ ٹیچنگ جو ہے اس کو ایسے لے لیا جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچنگ کر لے, حالانکہ ٹیچنگ ایک بہت بڑا پروفیشن ہے اور ٹیچنگ کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. تو پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے جو کچھ نہیں کر سکی, کسی فیلڈ میں نہیں جم سکی, وہ اینڈ میں ٹیچر بن گئی, یا شادی کے بعد انہوں نے کہا میاں نے کہ تم نے کچھ نہیں کرنا, تو انہوں نے کہا چلے میں ٹیچنگ کر لیتی ہوں. تو ایسی خواتین جو فیلڈ میں آتی ہیں تو کیا وہ اپنا کریئر بنا سکتی ہیں اس فیلڈ میں؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اپنا کریئر بنا سکتی ہے, کیونکہ آپ ہر انسان ٹیچر تو نہیں بن سکتا. جس انسان کی وہ ایجوکیشن نہیں ہے, جس انسان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے, وہ کیسے آگے لوگوں کو اور کیسے ٹریننگ دے گا. آپ دیکھیں انجینئر بھی ٹیچر بنا رہا ہے, ڈاکٹر بھی ٹیچر بنا رہا ہے, اور باقی ساری فیلڈز جو ہیں, باقی سارے پروفیشنز جو ہیں, وہ بھی آپ ٹیچر سے پڑھ کر آتے ہو, اسی سے سیکھتے ہو. جب ٹیچر ہی ہمارے جو ہیں وہ ہمارے, جیسے آپ نے بات کی کہ ہسبینڈس کہتے ہیں یا گھر والے کہتے ہیں کہ چلو کچھ اور نہیں کرنا, ٹیچر بن جاؤ. جب ٹیچرز ٹرینڈ نہیں ہوں گے تو وہ آگے کیسے انجینئرز اور ڈاکٹرز بنائیں گے ہمارے؟ بالکل ایسی ہی بات ہے. اور ٹیچرز مطلب کہ بالکل لو کیٹیگری کے لوگ جائیں اگر ٹیچر میں, تو وہاں سے کیسے پروفیشنز نکلیں گے؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ تم نے سائنس لینی ہے, سب سے پہلے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ خود تو ٹیچر بن رہی ہوتی ہے, وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ ٹیچر بنے گا اور وہ ٹیچر سے انسپائرڈ ہوتا ہے. لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر فیملی پریشر, ادھر ادھر دیکھ کے نہیں جی میں تو ڈاکٹر انجینئر بننا ہے, اس سے بڑے ہوئے مارکس نہیں آئے, ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکے, تو اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور بننا ہے. اس طرح فیلڈز ڈائیورس ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹیچنگ ایک برا پروفیشن نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں کہ obvious سی بات ہے کہ ہم نے بھی پڑھا تو ٹیچر سے گیا, تو ہم کیسے اس پروفیشن. لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک جو قوت ہے, جو صلاحیت ہے, وہ ہر انسان کی مختلف ہے. تو کوئی ٹیچر بن سکتا ہے, کوئی انجینئر بن سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے کوئی انجینئر نہیں بن سکتا. تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں اپرچونٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. اس لحاظ سے اس کا خواتین کے لیے اس سے بھی کم ہے, خواتین کے لیے اس سے بھی کم ہے. مرد کو پرائرٹی دی جاتی ہے, عورت کو اتنی پرائرٹی نہیں دی جاتی. عورتوں کو اور بھی بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہیں. تو اس لحاظ سے اس کا جو ارتھ پہ یا ورلڈ میں جو اس چیز کا امپیکٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے. اچھا, تو یہی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی چوائس سے نہیں کچھ کرنا اور کسی کی چوائس سے کرنا ہے, تو نہ اپنے ساتھ آپ انصاف کر پا رہی ہیں نہ کسی اور کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کی اگر پریشر آ رہا ہے فیملی کا کہ انٹرسٹ آپ کا میوزیشین بننے کا ہے اور آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے وہ ڈگری پہ ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں, تو وہ کیا وہ 4 سالوں میں پڑے گا؟ وہ ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS کرنے کے لیے وہ 4, 5, 6 سال لگا کے وہ کیا کرے گا کہ وہ اس نے اپنی نسل اگر آگے پڑھانی ہے, چلانی ہے, تو وہ خود میں اگر اس کا انٹرسٹ ہو رہا ہے تو وہ اگلی نسل کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ اچھا, ایک چیز اور بھی جو اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا پرابلم کرتی ہے, ہمارے یہاں کیریئر کاؤنسلنگ پہ توجہ نہیں دی جاتی, نہ کوئی سیشنز ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے. ٹیچر خود اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی کہ وہ اسٹوڈنٹس کے مزاج کو سمجھ سکے اور بتا سکے کہ انہوں نے کیا بننا ہے. تو جو آج کل کی یوتھ ہے, آج کل کی جو ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کیا ڈریمز لے کے آگے بڑھتی ہیں؟ دیکھیں, ڈریمز تو ہر انسان کے ہوتے ہیں, لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں, لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی. دوسرے کنٹریز میں کیریئر کاؤنسلنگ کو بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے, ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں اور انہوں نے کس پروفیشن میں جانا ہے. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان میں کیا کوالٹیز ہیں جن کو وہ پالش کر سکے اور آگے اس پروفیشن میں جا سکے. ہمارے تو فیمیلز کو سب سے پہلے خود سے لڑنا پڑتا ہے, اس کے بعد اپنے گھر والوں سے لڑنا پڑتا ہے, اس کے بعد جا کے سوسائٹی سے لڑنا پڑتا ہے. تو یہ سارا امپیکٹ ایک عورت کو بنانے کے بجائے بگاڑنے کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں بالکل آپ سے اگری کروں گی, ایسا ہی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں لڑکیوں کو جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی, ایز اے مطلب آپ جاب کے لیے بھی نکلتے ہو, اس میں بھی آپ کو بہت سے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں واقعی لڑکیوں کو جو ہے وہ خراب کرنے میں کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ڈی موٹیویٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں ایک طرح سے کہ مجھے اتنے سارے پرابلم فیس کرنے پڑے ہیں, اس سے اچھا میں گھر میں ہی رہوں, یا مجھے اتنے سارے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں اس پروفیشن میں, تو اس سے اچھا میں اس پروفیشن میں نہ جاؤں, دوسرے پروفیشن میں چلی جاؤں جہاں مجھے یہ پرابلم فیس نہ کرنی پڑے. تو اس کی وجہ سے بھی لڑکیاں پیچھے رہ جاتی ہیں, وہ اپنے ڈریمز کو فالو نہیں کر پاتے ہیں, اپنے پیشن کو فالو نہیں کر پاتی ہیں لائف میں. لیکن آج کل تو ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے اس میں بھی ٹیچرز کے ساتھ کافی زیادتی تو میں نہیں کہوں گی, لیکن کافی زیادہ واقعات کو سننے کے ایسے کرنا پڑتا ہے. آپ کے آخری الفاظ, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, ذرا مجھے بتائیے گا کہ ٹیچرز جو ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پرابلمز آج کل دیکھنے کو ٹیچرز کو بھی بالکل میں آپ سے اگری کروں گی کہ ٹیچرز کو بھی پرابلم فیس کرنے کی. آپ مدارس میں دیکھ لیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو
بچے آتے ہیں کس مقصد کے لیے, ٹیچرز ان کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ٹیچرز کا اس لحاظ سے ایک امپیکٹ بہت برا جا رہا ہے ورلڈ وائڈ, کنٹری وائڈ, سب چیزوں میں. جی ناظرین, پاکستان میں فیمیلز کے لیے ایک تو پروفیشنز بہت تنگ ہیں. 52% آف دی پاپولیشن کے باوجود فیمیلز کی ریپرزنٹیشن مارکیٹ میں صرف 2% ہے. ہمیں اس کے لیے ابھی مزید آگے بڑھنا ہوگا اور خواتین کو مختلف فیلڈز میں موقع دینے پڑیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.